دو طرح کی چیزیں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ اور یاد رہے کہ مجھ مصطفیٰ کی اگر قول پر تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے، اگر مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے، اگر مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر تمہیں یقین ہے کہ میں نبی ہوں، تو مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر بھی یقین رکھو کہ قرآن کبھی اکیلا نہیں رہے گا۔ قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت ہمیشہ رہے گا۔ لَن يَفْتَرِقَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، تو پھر مجھے یقین کرنا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ قرآن میری مسجد میں رکھا ہے، قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہے، مگر اہل بیت کہاں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کروں گا کہ میرا دیکھنا معیار کب سے ہو گیا؟ بہت ساری چیزیں مجھے نظر نہیں آتی مگر وہ ہیں۔ خود اللہ ہے مگر نظر آتا ہے؟ جی، آپ کے خدا نخواستہ سر میں درد ہو جائے تو درد نظر آتا ہے؟ اس وقت اس پنکھے سے مجھے ہوا محسوس ہو رہی ہے تو ہوا نظر آتی ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہیں۔ تو اگر نبی نے کہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت کا فرق ہر زمانے میں ہے، تو نبی پر یقین رکھو کہ ہے۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تو یہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے درمیان ہیں، وہ ہماری مجلس میں آتے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں ہماری مہمانی پر آتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری شادیاں بھی ایسی ہوں کہ جس میں گناہ نہ ہو تاکہ امام آ جائیں۔ کوئی امام ہمارے درمیان ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت ہر زمانے میں۔ مثال تو بہت سادہ سی ہے مگر بچوں کو، جوانوں کو جلدی محسوس ہو جائے گی۔ ایام عزا 8 ربیع الاول کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ شادیاں شروع ہوں گی، خوشیاں شروع ہوں گی، ہم نئے اور رنگین کپڑے بھی پہنیں گے، ہم سوگ سے باہر آ جائیں گے۔ ایام عزا 2 مہینے 8 دن کے ہمارے یہاں منائے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کی 9 کے بعد، 8 کے بعد 9 کو، 10 کو، 12 کو شادیاں ہوں گی۔ جی، ہم شادیوں میں شریک ہوں گے۔ دولہا اسٹیج پہ بیٹھا ہوگا اور دولہا کے ساتھ مرد بیٹھے ہوں گے، قنات لگی ہوگی، دوسری طرف دلہن بیٹھی ہوگی، اس کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوں گی۔ دلہن کو دیکھ دیکھ کر ساری عورتوں کو یقین ہوگا کہ دولہا ہے، اور مردوں کو دولہا دیکھ دیکھ کر یقین ہوگا کہ دلہن ہے، مگر نہ مردوں نے دلہن دیکھی نہ عورتوں نے دولہا دیکھا، مگر انہیں یقین ہے کہ دلہن ہے، انہیں یقین ہے کہ دولہا ہے۔ یعنی ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو قرآن کا وجود بتا رہا ہے کہ مہدی ہیں۔ ہر امام ہمارے درمیان موجود ہے، اور جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی، اس لیے کہ اعلان کرنے کے لیے 40 سال کی عمر شرط لگائی گئی ہے۔ 40 سال کے ہوں گے تو ممکن ہے مجلس کے بعد مجھے کوئی جوان روک لے، کوئی سنی بھائی روک لے کہ پھر تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی۔ ولادت 40 سال پہلے ہوگی اور پھر ولادت کے بعد 40 سال کے بعد ظہور ہو جائے گا۔ تو آپ جو 1150 سال سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کے دادا پردادا انتظار کرتے ہوئے آ رہے ہیں، 2255 ہجری میں ولادت ہوئی اور 260 ہجری کے اندر غیبت صغریٰ میں چلے گئے، 70 سال کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے، تو پھر آپ کا عقیدہ تو غلط تھا۔ ہمارا عقیدہ صحیح ثابت ہوا کہ ان کی ولادت بعد میں ہوئی، ابھی ہوگی، اب ہوگی، اور جب ولادت ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ 40 سال کے بعد ان کا ظہور ہوگا۔ تو ہم صحیح کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں حضور، صحیح ہم کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، ہم اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر امام کے
ولادت کو آپ نہیں مانیں گے تو زمانے میں حجت خدا کون ہے؟ واسطہ فیض کون ہے اللہ اور بندوں کے درمیان؟ اچھا اگر کوئی کہنا یہ بات کرتے ہیں نا بعض لوگ کہ ہمیں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، میں تو ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہو؟ قرب الہی، جی سارے فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نبی اللہ کے قریب ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر ساری امت نبی اللہ کے قریب ہو جائے گی؟ اللہ کے قریب جو ہیں وہ ہمیں قریب کریں گے۔ لہذا اس زمانے میں کون ہے حجت خدا؟ ہمیں ہر زمانے میں ایک حجت خدا واسطہ فیض ماننا ہے۔ کہنے لگے نہیں مولانا ابھی بھی بات آپ کی واضح نہیں ہوئی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور کسی کی عمر 1150 سال ہو اور 40 سال پر عمر رکی رہ جائے، یہ ممکن ہے؟ کہنے لگے جی کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 70 سال کی۔ میں نے کہا 70 سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے۔ 70 سالوں میں آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آپ نے 70 سالوں میں کبھی پلکیں نہیں کاٹی۔ ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے، ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے، بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ بڑھاتا ہے، اس کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کی عمر، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ یہ ممکن ہے کسی کی عمر ہو 70 سال کی، مگر وہ 70 سال کی طرح آج بھی ویسا ہی ہو جیسا 70 سال پہلے تھا؟ یہ ممکن ہے بھائی۔ اللہ جس کی عمر کو چاہے روکے، جس کی عمر کو چاہے بڑھا دے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی 40 سال کی عمر ہوگی، ہیں ہمارے درمیان۔ میں نے تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے، بہت سارے کرم میرے اوپر اللہ کے ہیں، ان میں سے ایک کرم یہ ہوا ہے کہ ہم نے 300 علماء اہل سنت کی لسٹ تیار کر لی ہے جو امام کی ولادت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ آج کے علماء نہیں ہیں۔ کوئی 200 سال پرانا عالم ہے، کوئی 400 سال پرانا عالم ہے، جی کوئی 150 سال پرانا عالم ہے۔ ہم نے وہ فہرست اور ان کے متن، ان کی جو جہاں انہوں نے بولائی ہے، جہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ان کی کتاب کا وہ عکس، ان کی کتاب کا وہ حوالہ، سینکڑوں کی تعداد میں علماء اہل سنت، محدثین اہل سنت، ان کی لسٹ تیار کر لی ہے اور ایک کتاب کی شکل میں ہم چھاپیں گے، اور کتاب کا نام ہم رکھ رہے ہیں امام مہدی مولود و موجود۔ امام مہدی مولود و موجود، آپ کی ولادت بھی ہو چکی ہے اور آپ موجود بھی ہیں، اور یہ صرف اہل سنت کے علماء۔ لہٰذا یہ بحث کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں، یہ بحث انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ سمجھ ہے بات کی؟ عزیزان گرامی، ہم جملہ محسوس کریں گے، ہم اخبار پڑھ کر، سرخی پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کر نظریہ بناتے۔ خبردار، ہمارے درمیان الحمدللہ برادران اہل سنت تشریف فرما ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ مجھے اہل سنت سے بھی پیار ہے اور اہل سنت بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور شیعہ تو ویسے ہی۔ اتنا کہتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں، حالات کچھ بھی ہوں عزاداری نہیں چھٹے گی، اور ہر سال سے زیادہ چہروں پر انتظام۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ انتہائی مہذب، مؤدب، معقول انداز سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور 40 سید الشہداء، اس سال ہم کیونکہ کربلا بھی نہیں جا پا رہے ہیں، وہ مخصوص ایک کوٹا دیا گیا ہے 1500 زائرین کا، تو وہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ چلے گئے ہیں، اور زیادہ تر پاکستانی جو کربلا جاتے تھے وہ اپنے اپنے شہروں میں عزاداری کریں گے۔
اور ہر شہر کے اندر چہلوں کا جلوس مضبوطی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے اگر سکھر میں چہلوں کا جلوس ہے اور ببرلو سے کوئی جانا چاہتا ہے اور ساری ببرلو جانا چاہتی ہے تو انہیں ایک دن پہلے تو نکلنا پڑے گا، ایک دن پہلے 2 دن پہلے تو نکلنا پڑے گا، اور کسی روڈ رستے کے بند کرنے کا نہ مطالبہ ہے، نہ کوشش ہے، نہ کوئی خواہش ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بازار کھولے رکھو تاکہ ہم جلوس لے کر آئیں۔ ہم نے مارکیٹیں بند کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، ہماری یہ خواہش نہیں ہے۔ روڈ رستے کھلے ہونے چاہیے، مارکیٹیں کھلی ہونی چاہیے، اور وہاں سے امام حسین کا ذکر گزرنا چاہیے۔ اور کبھی ہمارا مطالبہ نہیں تھا، اور ہم انتظامیہ سے بھی کہتے ہیں کہ شہروں کو بند نہیں کرو، ہمارا اس ملک میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں تو احسان مند ہوں جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں ان کا، جنہوں نے مارنے کی اور نامناسب باتیں کی ہیں نا ہمارے حوالے سے، میں ان کا احسان مند ہوں۔ اور میرا تو دل کر رہا ہے کہ کچھ کو تو میں جانتا ہوں، ایام اعزا گزرنے کے بعد انہیں کوئی گفٹ بھیجوں گا، کوئی قالیل والیل، کوئی ڈنر سیٹ، کوئی جوڑے وڑے بھیجوں گا انہیں۔ جنہوں نے گالیاں دی ہیں نا مجھے، ان کو میرا ارادہ ہے، جن کا مجھے پتہ چل گیا ہے۔ کچھ نے تو اتنی بزدلی کی ہے کہ اپنا نام بھی نہیں لکھا، تو وہ نام بھی بتا دیں تاکہ ہم انہیں بھی کوئی گفٹ بھیج دیں۔ جی ہمارا گفٹ پھٹنے والا نہیں ہوتا، نہیں، ہم کوئی تحفہ بھیجیں گے آپ کے پاس۔ یہ والا کام ہم بے وقوف نہیں ہے، یہ والا کام ہم نہیں کرتے، ہم جا کے کہیں پھٹتے نہیں ہیں۔ ہم نے پھٹنے والوں کی کھوپڑیاں تو دی ہیں مگر خود جا کر کبھی نہیں پھٹے ہیں۔ پکڑ کے کھوپڑیاں دی ہیں کہ بھائی تحقیق کرو، ڈی این اے کرواؤ، پتہ لگاؤ یہ کہاں سے آیا تھا، کون سے مال خانے کا ہے، کون سی گودام سے نکال کر بھیجا گیا تھا۔ ہم نے پاکستان میں 7-8 کھوپڑیاں خود پکڑ کے دی ہیں اداروں کو کہ یہ جو پھٹا وہ تو پکڑ کے دی گئی، یہ کھوپڑی لے کے جاؤ، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرو، پتہ لگاؤ یہ آیا کہاں سے۔ اتنے جنازے اٹھانے کے باوجود کہیں ہم پھٹے نہیں جا کر، اس لیے کہ یہ کام تو بزدلوں کا کام ہے۔ میں نے اپنے مخالفوں سے کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے خلاف اسلحہ نہیں اٹھاؤ، اس کا تمہیں نقصان ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا۔ ہم تو اور پھیلتے چلے جاتے ہیں، ہم تو اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے ہمارے خلاف اسلحہ نہیں اٹھاؤ، ہمارے خلاف قلم اٹھاؤ، ہمارے خلاف کتابیں لکھو، ہمارے خلاف کتابیں لکھو، بولو خشیوں کے خلاف، لکھو شیعوں کے خلاف، مگر اسلحے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے نظریے کو فائدہ ہوگا۔ میں نے ایک مفتی صاحب سے کہا، آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، تو کہنے لگے مولانا بڑی جرأت کی بات ہے، آپ بڑے حوصلے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ ہمیں علمی بات کرو، علمی مخالفت کرو، مہذب انداز سے بات کرو۔ یہ تو ایک یونیورسٹی میں 5 فیکلٹیاں ہوتی ہیں، 10 فیکلٹیاں ہوتی ہیں۔ اسلام کی یونیورسٹی کے اندر بھی مالکی، شافعی، حنبلی، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، یہ فیکلٹیاں ہیں۔ میں اپنے سنی بچوں سے کہوں گا اگر آپ کے علاقے میں کوئی، اپنے شیعہ بچوں سے کہوں گا اگر آپ کے علاقے میں کوئی سنی عالم آ جائے، آگے بڑھ کر اس کو سلام کریں اور ادب کرتے ہوئے کہیں کہ میں شیعہ ہوں، سنی عالم ہمارا عالم ہے۔ خبردار سنی علماء کی کسی کی بھی بے احترامی نہیں، سنی علماء کا احترام کریں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، اس کا احترام کریں۔